میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، ہر وقت وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ وہ ہر طرح سے پیارا نظر آئے اور اس میں ظاہری طور پر ایسی کوئی کمی بیشی نہ ہو کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں کم خوبصورت، کم پیارا یا کم دلکش لگے۔ اسی وجہ سے کئی مرد، عورتیں، لڑکی یا لڑکے اسی سوچ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نمایاں اور پرکشش مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کئی ایک تو رنگ گورا کرنے، بے داغ اور حسین لگنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کئی اپنے موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہو کر اسے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کچھ اپنے بالوں کو گھنا گرنے سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی خوبصورتی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جسے جو اپنے اندر کمی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ان بے شمار الجھنوں اور مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے وہ ہے قد و قامت کا مسئلہ۔ یوں تو ہمارے ملک میں لوگوں کے قد باقی ملکوں کی نسبت کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے اور آب و ہوا کے حساب سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی دوائی یا ٹوٹکا ہاتھ لگے اور وہ اس کو استعمال کر کے اپنا قد لمبا کر لیں۔ قد لمبا کرنے کی بہت سی ادویات بازار میں دستیاب ہیں، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کئی دفعہ تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ خالص چیزیں تو ملتی نہیں ہیں، نقصان دہ چیزیں زیادہ مکس ہوتی ہیں، ملاوٹ والی چیزیں آتی ہیں ساری، اور خطرہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کے استعمال سے کوئی نہ کوئی اندرونی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ پھر بھی کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور یہ ادویات استعمال کرتے ہیں، بے حساب دولت بھی لٹا دیتے ہیں، لیکن فائدہ صفر۔ چھوٹے قد کی وجہ سے کئی لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے ہونے میں بھی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر لڑکے کو ایک خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی چاہیے، اور ایک ساس بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں ہوتی ہے کہ لڑکی کا قد لمبا ہو، چلتی پھرتی پیاری لگے۔ بعض اوقات لڑکا اگر چھوٹے قد کا ہے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ کوئی اونچی یا لمبی لڑکی کا رشتہ آ جاتا ہے۔ چھوٹے قد والے کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی چھوٹے قد کی ہو تو کئی لڑکے والے رشتہ لے لیتے ہیں کہ سب کچھ قد ہی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی کا اخلاق اور اس کا سگڑ پن، اس کی تعلیم کو اس کے قد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مگر ایسا صرف بہت اعلیٰ ظرف کے لوگوں میں ہوتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا۔ ایسے اعلیٰ ظرف لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں اب اس دنیا میں، وہ بھی اس وقت 21ویں صدی میں، لیکن دنیا ابھی ایسے نیک لوگوں سے قائم دائم ہے۔ اچھا، مگر لڑکے کا قد چھوٹا ہو تو رشتہ کرنا چوہے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے۔ لمبا لڑکا چھوٹے قد والی لڑکی کے ساتھ پھر بھی جچ جاتا ہے، لیکن لمبی لڑکی کے ساتھ چھوٹے قد والا لڑکا بہت ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اپنے ہی دوست مذاق کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو اونٹ کے گلے میں گھنٹی، اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ہمارے تجربے کی، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ یا پھر وہ اس طرح کے جملے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جملے ایک ناممکن سی بات ہے۔
البتہ باہر کے ملکوں میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، وہاں سب چلتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند نہیں ہوتے. لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لڑکا چھوٹے قد کا ہو، لڑکی لمبی ہو، عورت لمبی ہو اپنے شوہر سے، اور اس بے جوڑ رشتے کی وجہ سے کئی دفعہ بچوں کے قد بھی متاثر ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک چھوٹے قد کا ہو تو بچے بھی کئی دفعہ چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو خالق پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے عیب بھی ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جو مانگنے پر گھر، دولت، شہرت، اولاد جیسی نعمت عطا کر سکتا ہے تو کیا ہمارا یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ یہ بات تو مانی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے خدا پر پورا یقین ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے. لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ عطا کرے. کیونکہ اگر وہ سب کچھ بن مانگے ہی دے دے گا تو ہم تو نعوذ باللہ اللہ کو بھول جائیں گے. اگر ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تو ہم اللہ کو کب یاد کریں گے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے یاد کرتے ہیں جیسا یاد کرنے کا حق ہے. خیر، آپ بھی اپنے خدا سے دعا کریں. جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ بہت جلد، بہت تھوڑے ٹائم میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا تیر بہدف ہے اور کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، ہمارا اپنا آزمودہ نسخہ ہے. اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک دودھ کا گلاس اپنے ساتھ رکھ لیں. کوشش کریں کہ نیند گرم ہو. اگر گرمیوں کا موسم ہے تو کوشش کریں کہ ٹھنڈا دودھ نہ ہو. تو عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دودھ کا گلاس جو اپنے ساتھ رکھا ہوگا اس کے اوپر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الرافع. الرافع یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اول و آخر 11 بار درود شریف، پھر 111 بار الرافع پڑھ کے دودھ کے گلاس کے اوپر پھونک مار کے اس کو پی لیں. اور اس کے بعد کوشش کریں کہ زیادہ بات چیت نہ کریں کسی سے اور سو جائیں. انشاءاللہ بہت تھوڑے ٹائم میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا قد بڑھنے لگ گیا ہے. قد بڑھنے لگ گیا. آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں، اس کو ریگولر کرنا ہے. تقریباً 21 دن آپ اس کو کریں. 21 دن میں انشاءاللہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کام شروع ہو گیا. اور جب تک مطلوبہ رزلٹ حاصل نہ ہو جائے اس عمل کو چھوڑیں نہیں. جیسے جیسے آپ کو پتہ لگتا جائے ویسے ویسے آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں میسج کریں کہ وظیفہ کیسے کر رہا ہے آپ کے اوپر کام. اللہ حافظ.